جرمنی سائنس کمیونیکیٹر ہاشم الغالی جو کہ پاکستان کی پشاور یونیورسٹی سے بھی پڑھ چکا ہے، اس نے جرمنی کے اندر ایکٹیو لائف کمپنی کے نام سے ایک آرٹیفیشل ووم یعنی ماں کی مصنوعی کوکھ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو 9 مہینے رکھ کر نہ صرف پیدا کروا سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی مرضی سے ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں، جسے ایلیٹ پیکج کہا گیا ہے۔ اور اس میں کرسپر کیس 9 ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کے ایمبریوز کو پیدا ہونے سے پہلے ہی جینیٹیکلی طور پر موڈیفائی کر کے بچے کی ذہانت، ہائٹ، طاقت، بال اور آنکھوں کے رنگ اور کسی جینیٹیکل ڈیزیز سے بچانے کے لیے میوٹیشن کو ایڈ کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا پیکج لے کر اپنی مرضی کے بچے کو آرڈر کر سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی کی خصوصیات کے بچے کو۔ اور اس جگہ پر ایک وقت کے اندر 30,000 بچوں کو رکھ کر پیدا کروایا جا سکتا ہے، جس کے اندر 50 سال کی ریسرچ شامل ہے۔ ایگز اور سپرم ماں باپ کے ہی ہوں گے، لیکن بچہ پورا وقت اس مشین کے اندر گزارے گا، اور اسے یہ کہہ کر متعارف کروایا گیا ہے کہ ایسی عورتیں جو کہ بانجھ ہیں یا ان کے یوٹرس کو کسی بیماری کی وجہ سے فزیکلی طور پر ریموو کر دیا گیا ہے، تو ایسی عورتیں یہاں پر اپنے بچوں کو پیدا کروا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نارمل عورتوں کو بھی کسی ڈیلیوری یا سی سیکشن کی تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ملک جن کے اندر آبادی مسلسل وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر جاپان، بلغاریہ اور ساؤتھ کوریا وغیرہ۔ اس لیب کے ہر ایک پارٹ کو ماں کی یوٹرس کی طرح ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینز پورا ٹائم اس بچے کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتی رہتی ہیں، اور ہر ایک لمحے کی رپورٹ ماں باپ کو ریئل ٹائم اور ویڈیوز کی صورت میں بھیجتی رہتی ہیں۔ ماں اور بچے کا تعلق کیونکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر بھی ماں کی تمام آوازوں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کو سمجھتا بھی ہے، لہٰذا بالکل ویسے ہی گانے چلا کر بچے کو مصنوعی طور پر سنائے جاتے ہیں، اور اسی مشین سے بچوں کو عارضی طور پر خوراک ان کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے۔ سائنٹسٹ اس سے پہلے بھی جانوروں کے بچوں پر یہ تجربات کر رہے تھے، کیونکہ کینیڈین ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بایو بیگ کے اندر نیچرل فلوئڈ کو رکھ کر بھیڑ کے بچے کو پیدا کروایا، اس کے اندر کامیاب رہے، لیکن انسانوں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ بچہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو کہ ماں اپنے حمل کے دوران کرتی ہے، اور اس کی ڈپلیکیٹ بنانا ممکن نہیں۔ اور جہاں تک اس ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو آج نہیں تو کل اسے آنا ہی تھا، کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر انسانوں کا یقین کمزور کیا جائے، کیونکہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک قدرتی عمل دنیا کا اسی کے کنٹرول میں ہے، اولاد جیسی نعمت بھی اسی کے کنٹرول میں ہے کہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے اور چاہے تو محروم رکھے۔ لیکن جب انسان قدرت کے ان معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے تو وہ تب دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس خدا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کام تو ہم انسان خود بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اصل میں انسان ان مشینوں کے محتاج ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو اپنے کسی حکم کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ کمال تو تب ہوتا جب انسان پیدا ہونے کے طریقے کو خود سے تخلیق کرتے، نہ کہ اس کو ڈسکور کرتے۔ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس سائنس پر بھروسہ کریں، اسی کو خدا مان لیں کہ خدا کا تصور صرف انسانوں کے ذہن کا تصور ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور بالکل یہی مقصد شیطان کا اور دنیا بھر کی اسٹینڈنگ آرگنائزیشن کا ہے، جسے فلموں کے اندر وہ کئی دہائیوں سے پریڈکٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بزنس کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ماں اور بچے کا ایسا تعلق رکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی ماں کا دودھ بچے کے لیے جاری ہوتا ہے، اور آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ بلا وجہ نہ ملے تو ماں کو چیسٹ انفیکشن کے چانسز یا کئی گنا تک چیسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کئی طرح کی مینٹل اور سائیکولوجیکل قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، حالانکہ اس کا علاج گروتھ فارمولا موجود ہے، مگر اس نظام کو جسے اللہ نے بنایا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اور بچے کو الگ کرنا اور کئی طرح کی سیریس کمپلیکیشنز کو جنم دے گا جو کہ ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی۔ اور جہاں تک ایسے لوگوں کی بات ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کی شروعات لوگوں کو اس کی ضرورت دکھا کر یا فائدے کے طور پر دکھا کر ہی کی جاتی ہے، جسے آہستہ آہستہ لوگ اپنا لیتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ کہاں پر جا کر ہوگا آپ اسے خود تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی شخص چاہے گا کہ وہ عورت کو کہے کہ 9 مہینے تک اس کے بچے کو پیٹ میں رکھ کر پھر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف کو بھی برداشت کرے، حالانکہ اس کا الٹرنیٹیو مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کو اپنا دودھ پلا کر وہ مقام حاصل کرتی ہے جو کہ اسلام کے اندر ماں کو دیا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کے جینز کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کروانا کیا خدا کی تخلیق کے اندر مداخلت نہیں؟ کیا یہ اللہ کی ذات کو چیلنج نہیں کہ ہم انسان آپ سے بہتر تخلیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی آنکھوں، ہائٹ، بال، سب کچھ اپنی مرضی سے بہتر طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا کہ میں تیری تخلیق کے اندر ہی یعنی انسانوں کو اپنے اندر ہی خامیاں نکال کر دکھاؤں گا تاکہ وہ تیرے شکر گزار نہ بنے۔